بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت سے تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک خبر اسلام آباد سے اور ایک خبر لاہور سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نظریں ہیں پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا موڈ بنا رہا ہے، اور اس کا موڈ کافی خطرناک ہے، کیونکہ جو آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، جو آئین سے انحراف کرنا چاہتے ہیں، جو آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی اچھے پیغامات نہیں آ رہے، بلکہ انتہائی سخت پیغامات آ رہے ہیں، اور وہ کھلے عام آ رہے ہیں، کوئی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں نہیں آ رہے، کیونکہ اس وقت نیب ترامیم کا کیس چل رہا ہے، اور اس نیب ترامیم کے کیس میں ہی مختلف آبزرویشنز آ رہی ہیں، مختلف ریمارکس آ رہے ہیں، اور اس سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کچھ اس وقت آئین کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے ملک بھر میں، اس سے لا علم بھی نہیں ہے، لا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کنسرنز ہیں، اور وہ مسلسل میسیج دے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین پاکستان سے انحراف کا سوچنا بھی مت۔ جس کے بعد کل انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے اور بتایا کہ نیب ترامیم میں کے قوانین میں عمران خان صاحب کی حیثیت کیا ہے، اور جب ان کے مخالف وکیل یعنی کہ حکومت کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ پٹیشن آپ مسترد کر دیں کیونکہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ریمارکس دیے وہ میں پچھلے ولاگ میں بہت اچھی طرح ڈیٹیلز کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اس کی آج ہم نے عکس دیکھا سینٹ آف پاکستان میں، جو حکومتی ارکان ہیں خاص طور پہ، وہ بہت سیخ پا تھے کہ جناب یہ کس نے استحقاق دیا ہے پارلیمنٹ کے خلاف ایسی باتیں کرنے کا اور حکومت کے خلاف ایسی باتیں کرنے کا، یہ کس نے استحقاق دیا ہے کہ وزیر اعظم کہ کسی ایک لیڈر کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ریمارکس دے۔ تو جناب جب باجوہ صاحب سے خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے اور باجوہ صاحب یہ فیصلہ کر رہے تھے یہ خطرناک لوگ ہیں، تو باجوہ صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا؟ فرد واحد کو اختیار کس نے دیا؟ جس کے پاس کوئی آئینی اور قانونی حق نہیں، اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ فیصلے کرے بند کمروں میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد پورے ملک کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دے، سیاسی بحران اور معاشی بحران کی طرف دھکیل دے؟ تو یہ ہے صورتحال۔ تو آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ کافی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو پیغامات دیے، دراصل یہ عمران خان کے بارے میں ریمارکس کے بارے میں پیغام نہیں ہے، بلکہ جو اصل مسئلہ پیدا ہوا ہے الیکشن کو جو ڈیلے کرنے کا پلان تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 سے واضح پیغام دیا گیا کہ انہوں نے تو نومبر میں کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فروری ہو گئی اور اس وقت ملک میں الیکشن کا کوئی ماحول نہیں ہے، بلکہ اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ آج پھر سوال ہوئے، اور سوال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بینچ 3 آنریبل ججز پہ مشتمل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اب منصور علی شاہ صاحب کی سوچ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس آئینی اور قانونی حوالوں سے جو پیٹیشن چل رہی ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا، زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ 3-2-1 سے فیصلہ آئے گا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ کو آج کے بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی ریمارکس بہت ہی اہم ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر انہوں نے سوال اٹھائے آج، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا، اور کیا ووٹنگ سے اجتناب کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے؟ یعنی کہ جو پارٹی ووٹ نہ دے وہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کے چیلنج کر سکتی ہے؟ کیا کوئی رکن قومی اسمبلی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ کیا پارلیمان میں کام کرنے والے کا کام جو ہے عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، بالکل یہ کمزور ہے، لیکن جب پارلیمان میں ایک غیر آئینی کام شروع ہو جائے تو پھر یقیناً سپریم کورٹ ہی آخری دروازہ ہے جو کہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ استعفیٰ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے اسمبلی رکنیت برقرار ہے، رکن اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ ہے اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے۔ کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ قانون سازی کا بائیکاٹ، پھر عدالت آنا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں؟ کیسے تعین ہوگا کہ نیب ترامیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے؟ عوامی مفاد کا تعین کیا عدالت میں بیٹھے 3 ججز نے کرنا ہے؟ کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخ و پکار کر رہی ہے؟ نیب ترامیم کون سی بنیادی حقوق سے متصادم نشاندہی نہیں؟ نیب ترامیم میں کون سی
بنیادی حقوق سے متصادم ہے ترامیم نشاندہی نہیں کی گئی۔ عمران خان کے وکیل اسلامی دفعات آئین کے ڈھانچے کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات منصور علی شاہ صاحب نے کہی۔ لیکن یہ جو بات آنریبل جج نے کہی ہے کہ کیا اس کا فیصلہ 3 آدمیوں نے کرنا ہے، جناب 3 کا سپریم کورٹ کے ایک بھی آنریبل جج جو ہیں وہ پورے پارلیمان پہ بھاری ہوتے ہیں، اس وقت بھاری ہوتے ہیں جب آئین سے متصادم کچھ اقدامات کیے جا رہے ہوں۔ اور مولوی تمیز الدین خان کا کیس بڑا مشہور و معروف ہے، اب وہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اگر مولوی تمیز الدین خان کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسی طرح برقرار رکھتی تو یقیناً یہ معاملہ اسی طرح ہوتا، کیونکہ ماضی میں پارلیمان توڑی گئی، قومی اسمبلی کئی دفعہ توڑی گئی، تو کئی دفعہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اصل فورم ہے، عدالتیں ہی اصل فورم ہے، کیونکہ ورنہ تو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کی رولنگ، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ، ورنہ تو اب تک کیاس ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے یہ تو میں کہوں گا کہ یہ جو سوال انہوں نے آنریبل ججز نے پوچھا ہے، مختلف سوال اٹھائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تجویز کیے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی نائب ہیں وہ، لہٰذا بہت زیادہ اوپر کا کام ہے۔ لیکن بہرحال آگے جا کے وفاقی حکومت کے وکیل نے تائید کی اس کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاہتے تو نیب ترامیم کو اسمبلی میں شکست دے سکتے تھے، بیرسٹر مختوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ اب ایک دوسرا نقطہ پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے اور اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنیں کہ درخواست گزار کا کنڈکٹ درست نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا، ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کہنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اب کہہ رہے ہیں، اور پارلیمان کا بائیکاٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی۔ ضروری نہیں سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو، بعض اوقات قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بیوقوفی لگتی ہے، اور پارلیمانی کارروائی کا بائیکاٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تاریخ بتا رہے ہیں، بلکہ جواب کیا دینا ہے، تاریخ بتا رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کی کارروائی ہوتی ہے، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کتنے ارکان نے نیب ترامیم کی منظوری دی، یہ ہے پنچ لائن۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اس میں کتنے ارکان نے نیب ترامیم کی منظوری دی، تو بل منظوری کے وقت مشترکہ اجلاس میں 166 ارکان شریک تھے، بیرسٹر مخدوم علی خان حکومت کے وکیل نے بتایا، اور مشترکہ اجلاس میں تعداد 446 ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 446 ہوتی ہے، یعنی آدھے سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ یہ ہے منارٹی کا قانون، یہ جو پاس کیا گیا ہے نیب ترامیم کا بل جو پاس کیا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے، نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو سینکڑوں اربوں روپے کا بلکہ ہزاروں اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، اور مقدمات ختم کر دیے گئے اور مقدمات خود کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بارے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی پنچ لائن ہے کہ مشترکہ اجلاس میں تعداد 446 ہوتی ہے، اور یعنی آدھے سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا عدالت صرف بنیادی حقوق آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں نیب ترامیم عوامی مفاد بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر چیلنج کی گئیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا ہے اگر نیب ترامیم سے کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو ان کے کنڈکٹ پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پہ ذاتی فائدے کی بات نہیں، اور ضروری نہیں، مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ذاتی مفاد کے لیے ترامیم چیلنج ہوں، درخواست گزار نیب ترامیم چیلنج کرنے سے سیاسی فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی گفتگو ہے جی، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر کہا کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو عدالت آ گئے۔ عمران خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہیں، کسی بھی مقدمے میں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب قانون کل عدم قرار دیں گے تو کل کیا کوئی بھی سپریم کورٹ میں قانون سازی چیلنج کر دے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک شخص نے نیب ترامیم چیلنج کی، ممکن ہے اسی جماعت کے باقی ممبران ترامیم کے حق میں ہوں۔
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। तो ये जो मुकदमा है जी, ये 14 फरवरी तक हो गया है मुलतवी, यानी कि आज जुमातुल मुबारक और जुमा और हफ्ता और एक जुमातुल मुबारक के बाद हफ्ता इतवार, और ये 14 फरवरी का चला गया, नेक्स्ट वीक पे चला गया है ये मामला। अब वैलेंटाइन डे होगा 14 फरवरी, तो उस दिन ये मुकदमा सुना जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस मुकदमे की समाअत से काफ़ी ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। दूसरी जानिब जो दूसरा मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत, उसका भी फैसला महफूज कर लिया गया है, और वो फैसला महफूज किया गया है कि गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवा रहा, पंजाब असम्बली का इलेक्शन है। उसके बारे में भी जो समाअत हुई वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत थी, और उसमें फैसला महफूज कर लिया गया है, और उसमें कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा सका। और IG पंजाब जो हैं वो आए हैं अदालत के सामने, वो भी उसकी कार्रवाई भी, मैं उस मुकदमे की कार्रवाई भी आपको सुना देता हूँ कि क्या हुआ, और फैसला हो गया महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा हुआ जी, और शहजाद शौकत जो हैं गवर्नर के वकील, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ हैं। अदालत में IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, और अदालत ने पूछा, मुझे अदालत का हुक्म मिला है, मैं आ गया हूँ, IG पंजाब ने ये कहा। और वो आए और उन्होंने कहा कि जस्टिस जवाद हसन साहब ने पूछा कि आपको सारी सूरत हाल का इल्म है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, मैंने ब्रीफिंग दे दी। IG लाहौर ने कहा, और इलेक्शन कमीशन जैसे कहेगा हम तैयार हैं। यानी IG पंजाब लाहौर ने अदालत के सामने ये बयान दे दिया है कि चीफ सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग भी हो गई है, और मैंने उनको बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे कहेगा हम तैयार हैं। यानी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से IG पंजाब जो हैं वो इस खेल से निकल गए हैं, क्योंकि आफियत इसी में है कि IG ये नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानना सबकी आईनी पाबंदी है, आईनी तकाजा है, और उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। कल चौधरी शहजाद हसन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन के इनकाद के मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। खा वो वजारत दिफा है, खा वो वजारत दाखिला है, खा वो वजारत ख़जाना है, खा वो वफाकी हुकूमत है, खा वो कोई गवर्नर है, सारी हुकूमती मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होती है आइन के तहत। इसलिए IG साहब ने कह दिया है कि जी हम, आप जो कहेंगे, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने भी यही कहा है कि अदालत का हुक्म जैसा होगा हम तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी यही बात की। अदालत ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को इस बयान के बाद जाने की इजाज़त दे दी, यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बता दिया और IG पंजाब ने भी बता दिया। लिहाजा दोनों जो हैं वो इस कज़िये से बाहर निकल आए हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जनाब जो हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो पेटिशन काबिल समाअत नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंक दो, और इसको ज़रूरत नहीं है इस पे अमल करने की। और बाकी उन्होंने फ़ंड्स का कहा जी कि हमें फ़ंड नहीं मिलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, और हमें ताउन नहीं मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वफाक से 14 बिलियन फ़ंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की है, लेकिन 24 जनवरी को फिर ख़त भी लिखे, लेकिन वजारत ख़जाना ने माली मुश्किलात का ख़त लिख दिया है, और इसलिए सिर्फ 5 अरब रुपए फराहम हुए हैं। तो इसलिए हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं कोई अपील नहीं की। और गवर्नर साहब से भी पूछा जी, गवर्नर साहब के वकील से भी पूछा, तो गवर्नर साहब के वकील ने भी कहा कि इन दरखास्तों को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको फारिग कर दें, डिसमिस कर दें। जनरल इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर पंजाब का इख्तियार है, जो आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं। अदालत में जी गवर्नर के वकील शहजादा शौकत के दलाइल जब मुकम्मल हो गए तो उसके बाद निगरान काबीना की मौजूदगी में गवर्नर का तारीख देना लाजिम नहीं, ये वकील गवर्नर साहब ने कहा। और गवर्नर पंजाब को 26 जनवरी को ख़त लिखा। फिर अजहर सिद्दीक साहब आ गए, उन्होंने भी सारी बात बताई कि आइन का आर्टिकल 105 बिल्कुल वाज़ेह है और ये बदनीयती पर मबनी है, दानिस्ता ये इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। सियासी बातें भी बाहर आ रही हैं और इनके अज़ाइम भी बाहर आ रहे हैं। तो ये दो मुकदमात हैं, अभी इसका फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरा अपना ख्याल है, मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग मायूस भी होते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान की फतह होगी। और आइन पाकिस्तान को सबोटाज करने का मतलब है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है या लगा दिया गया है। तो अभी ऐसा
شاید نہ پاکستان کے عوام قبول کریں اور نہ ہی پاکستان کا عدالتی نظام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔